اب آگے ہم دیکھ لیتے ہیں. اگلی جو ہماری حدیث ہے، حدیث نمبر ہے 13. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حسن اچھا یہ تو ہو گئی ہے، 12 سوری 13 ہم دیکھ رہے ہیں. عن ابی حمزہ انس نبنی انس ابنی مالکن رضی اللہ عنہ خادمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، رواہ البخاری و مسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ابو حمزہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. اب اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ جو یہاں پر بات آ رہی ہے، وہ پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ تھوڑا سا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہیں جن کا ذکر ہے انس بن مالک، یہ اصل میں مدینہ منورہ جب تشریف لائے تھے تو ان کی عمر تقریباً 10 برس تھی، اور ان کی والدہ کا نام تھا سلیم، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انہوں نے ان کو دے دیا تھا، تو یہ آپ کی ایک طرح سے خدمت کیا کرتے تھے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت خدمت کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ان کے ساتھ سلوک جو ہے وہ بہت ہی اچھا تھا. آپ کے بارے میں تو آتا ہے آپ کی جنہوں نے بھی خدمت کی تو آپ نے آج تک ان کو یہ تک نہیں کہا کہ جیسے زید بن حارثہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ کبھی یعنی آپ نے کسی کو بھی کہا کہ تم نے ایسا کیوں کیا اور تم نے ایسا کیوں نہیں کیا، دونوں باتیں کبھی بھی آپ نے نہیں کہی کسی کو بھی، جو بھی آپ کا خدمت کرنے والے لوگ تھے. اب یہاں پہ جو بات ہم دیکھ لیتے ہیں وہ ہمیں یہ پتہ چل رہی ہے کہ جب ایک کلمہ گو ہم ہو جاتے ہیں نا مسلمان، تو اہل ایمان کو کلمے کی بنا پر اسلام جو ہے وہ آپس میں بھائی بھائی بنا دیتا ہے. جب وہ کلمہ پڑھ لیتے ہیں نا تو اب وہ ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہیں، ایک مومن دوسرے مومن کا بھائی ہے، ایک مومنہ دوسری مومنہ کی بہن ہے. تو اس طرح کیا ہوتا ہے کہ اب ایک ریکوائرمنٹ آتی ہے، ٹھیک ہے، جب وہ بھائی چارہ ہو گیا نا، آپس میں ان میں محبت قائم ہو گئی، تو اس کی ایک ریکوائرمنٹ ہے کہ جب ایک مومن عورت ہے دوسری مومن عورت ہے تو کچھ ریکوائرمنٹ ہے. وہ کیا ہیں کہ اب وہ آپس میں جب معاملات کریں تو انتہائی مخلص ایک دوسرے کے ساتھ ہو. مخلص کیا؟ سنسیئر ہو، بہت زیادہ سنسیئرٹی آپس میں ہونی چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی ہونی چاہیے، اور کبھی بھی ایک مومن کسی دوسرے کا برا نہ چاہے. اگر وہ برا چاہ رہا ہے نا تو وہ اس حدیث کے مطابق جو ہے نا وہ ایمان والا ہے ہی نہیں، اس کا ایمان کیا ہے؟ اب ناقص ہے. اگر اس کو اپنے ہی مومن بہن سے یا اپنی ہی ایک مومن کو دوسرے سے حسد ہو گیا اور اس کی نعمتوں پہ وہ جل رہا ہے اور کوڑ رہا ہے اور اس کا برا چاہ رہا ہے، تو اس کا ایمان جو ہے وہ قابل اعتبار نہیں ہے. ایمان ہے مگر کیا ہے؟ ڈیفیکٹو ہے، ناقص ہے، اس کو یہ کہا جاتا ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث بھی ہمیں اس طرح کی ملیں گی. کافی حدیث ہیں، ترمذی کی حدیث آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جو کچھ اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لیے بھی پسند کرو تو تم مسلمان ہو جاؤ گے. یعنی مسلمان کی ڈیفینیشن یہی ہے کہ جب آپ جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی دوسرے کے لیے کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمر سے رضی اللہ عنہما سے فرمایا کہ جو پسند کرتا ہے کہ اسے جہنم سے چھٹکارا مل جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے تو پھر اسے اسی حالت میں موت آئے کہ وہ اللہ تعالیٰ روز قیامت پر مکمل ایمان رکھتا ہو اور لوگوں کے ساتھ وہی سلوک روا رکھے جو خود اپنے لیے پسند کرتا ہے. تو یہاں پہ ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے کہ جہنم سے چھٹکارا اٹ سیلف بڑی نعمت ہے کہ جہنم سے انسان چھٹ جائے. آگے ایک اور نعمت کا ذکر ہے کہ جنت میں بھی داخل کر دیا جائے گا کہ اگر وہ لوگوں کے ساتھ ایسا سلوک رکھے کہ جیسا کہ وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے. تو یعنی ایک بار بار آپ دیکھیں کہ مختلف احادیث کے ذریعے سے ہمیں اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے. پھر ایک اور حدیث ہے، اس میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے فرمایا، یزید بن اسد آتا ہے نا، ان سے فرمایا کہ کیا تمہیں جنت پسند ہے؟ انہوں نے کہا ہاں. تو فرمایا کہ تم اپنے لیے پسند کرتے ہو
جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرو، اسے مسند احمد نے روایت کیا. تو اس میں آپ دیکھیں کہ بار بار تھوڑے سے معنی آگے پیچھے ہیں لیکن بات وہی آ رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود بھی اسوہ حسنہ یہ تھا کہ جو چیز آپ اپنے لیے پسند فرماتے تھے وہی صحابہ کرام یا عام لوگوں کے لیے بھی وہی چیز آپ پسند کرتے تھے. اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے حوالے سے کہ اگر ہم اپنے معاشرے میں جب دیکھیں تو ہمارے معاشرے میں جو آج افراتفری ہے یا آپ کہہ لیجئے کہ آپس میں لڑائی ہیں، جھگڑے ہیں، ہمارے معاشرے میں بھی ہیں، ہماری سوسائٹی میں بھی ہیں، ہمارے خاندانوں میں بھی ہیں، برادریوں میں بھی ہیں. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہر شخص اپنے حقوق کا تو مطالبہ کرتا ہے، مجھے میرا حق نہیں ملا، لیکن دوسروں کے حقوق کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا. یعنی کیا بات ہے کہ بس مجھے مل جائے، مجھے نہ دینا پڑے، مجھے کسی کے ساتھ کچھ اچھا نہیں کرنا پڑے، بس مجھے یہ دے دے، مجھے فلاں فائدہ مل جائے، فلاں جو ہے نا میرے ساتھ اچھا کر لے، میں کروں نہیں کروں وہ اس بارے میں زیادہ توجہ نہیں ہے. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ دیکھیے اگر انسان کو عزت چاہیے نا اپنے مسلمان یعنی ایک معاشرے میں رہتے ہوئے نا دوسرے مسلمان بھائی سے، تو دوسرے کی عزت کرے گا تو خود بخود احترام اسے مل جائے گا. پھر آپ دیکھیں کہ جو چاہتا ہے شخص کے لوگ جو ہے وہ میری تعریف کریں. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا ان کو تعریف بڑی پسند ہوتی ہے، ہر ایک سے چاہتے ہیں کہ مجھے ہر وقت اپریشیٹ کرتے رہیں، میری تعریف کرتے رہیں. تو پھر بات یہ ہے کہ ان کو بھی تو دوسروں کو اپریشیٹ کریں نا، وہ بھی تو تھوڑے اپنے آپ کو جھکا کے دوسرے کو ایلیویٹ کریں. تو جب وہ دوسرے کی تعریف کریں گے تو خود بخود لوگ اس کی تعریف کریں گے. یہ تو نہیں ہوگا نا کہ جس کو کہتے ہیں نا منہ میاں مٹھو، بس خود ہی انسان اپنے ہی حسن کا دیوانہ بنا بیٹھا ہوا ہے، بس خود ہی تعریف کیا جا رہا ہے، دوسرا تو کوئی کر نہیں رہا. تو یہ سیلفش ایٹیٹیوڈ ہے بیسکلی. اگر آپ دیکھیں نا یہ سیلفشنس ہے کہ خود انسان پورا لینے کے لیے راضی ہے اور دینے کو تیار نہیں. اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ یہی اصول جو ابھی ہم لوگ بات یہاں پر کر رہے ہیں یہ اسلامی معاشرے کی بنیاد تھی جس کی بنا پہ مدینہ میں امن ہی امن پیدا ہوا تھا. آپ اس میں مواقعات جو مدینہ تھا اس کو آپ یاد کر لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ جو مہاجرین آئے تھے ان کو وہاں کے انصار کا بھائی بنا دیا تھا، اور اس میں انہوں نے جائیدادوں میں، مکان میں، پیسے میں، روپے میں، ہر چیز میں ان کو حصے دار بنا دیا تھا. اتنی محبت انہوں نے آپس میں کی. تو یہ ایک بہت روشن ہمارے مثال ہے ہماری ہسٹری کی، ہمارے اسلامک ہسٹری کی، جس میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کتنا زیادہ جو ہے انصار نے مہاجرین کے ساتھ حسن سلوک کیا تھا. یعنی انہوں نے باقاعدہ جو ہے نا بعض نے اپنی بیویوں کو کہا تھا کہ ہم طلاق دے دیتے ہیں اور آپ ان کے ساتھ نکاح کر لیں، اور گھر اپنے کھانا پینا پیسہ سب کچھ انہوں نے کھول دیا تھا دوسرے مسلمانوں کے لیے. اس کے علاوہ ایک اور آپ کے سامنے ایک واقعہ یہ رکھتی ہوں میں، یہ جنگ یرموک کا واقعہ آتا ہے. اس میں آپ نے شاید سنا بھی ہو کہ اس میں یہ آتا ہے کہ ایک شخص پانی لے کے میدان جنگ میں پہنچا. اب وہاں یہ ہوا کہ اس نے اپنے ہی سگے چچا زاد بھائی کو دیکھا کہ وہ زخمی حالت میں پڑا ہوا ہے، تو پانی پلانے کے لیے وہ آگے بڑھا. ابھی وہ اپنے کزن کو پانی پلا رہا تھا تو پیچھے سے آواز آئی ایک اور زخمی کی کہ پیاس پیاس، اس نے پکارا. تو وہ جو اس کا کزن تھا اس نے کہا تم اس کو پہلے پانی پلا دو. ٹھیک ہے، اب وہ اس کے پاس جب پہنچا تو تیسرے کی کہیں سے آواز آئی. اس نے وہاں سے کہا مجھے پیاس لگ رہی ہے مجھے. تو دوسرے والے نے کیا کہا تم اب اس تیسرے والے کو پلا دو. اب وہ ظاہر ہے وہ اسی طرح ادھر اس کو چھوڑ کے اسے چھوڑ کے ادھر تک گیا. تو جب تک وہ تیسرے کے پاس پہنچا تو اس کی روح پرواز کر گئی تھی. پھر دوسرے کے پاس آیا تو وہ مر چکا تھا. پھر جب پہلے کے پاس آیا جو اس کا اپنا صحیح کزن بھی تھا، چچا زاد بھائی تھا، تو وہ بھی جو ہے نا وہ شہید ہو چکا تھا. تو اس سے آپ یہ دیکھیے کہ اتنا ایثار تھا کہ سب نے پیاس کی حالت میں اور اپنے بھائی کی خیرخواہی کرنے میں جان دینا گوارا کر لیا، لیکن انہوں نے دوسرے کی خیرخواہی مرتے دم تک بھی ان کو اس کا خیال تھا کہ اس کو پانی پہلے دے دو. اور یہاں یہ حال ہوتا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ بعض دفعہ جو ہے کھانے میں یا مختلف چیزوں میں لوگوں کا یہ حال ہوتا ہے کہ جس کی باری ہوتی ہے اس کی باری کو پیچھے کر کے دھکا دے کے خود لے لیتے ہیں. ہے نا یہ حقیقت. ہمیں تو یہی پاکستانی کلچر دکھتا ہے. لائن تو ہمارے ہاں کوئی چیز ہی نہیں ہوتی ہے. ہر ایک کوشش یہ کرتا ہے کہ اس کا چاہے حق بھی بن رہا ہے اس کو پیچھے کر دو اور میرا بس کسی طرح فائدہ ہو جائے. کہیں پر بھی آپ چلے جائیں آپ کو یہی طریقہ کار دیکھے گا کہ کہیں میرا کچھ سورس چل جائے، کہیں میرا کچھ زور چل جائے، کہیں زور کے بلبوتے پہ، کہیں کسی اور طریقے سے. زیادہ تر لوگ یہ کرتے ہیں. کوئی بھی کبھی بھی جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ رحم نہیں کھاتے کہ بھئی کوئی مریض ہے تو یہ اتنی تکلیف میں ہے تو اس کو پہلے دکھا دیں. یعنی کہ کتنا ایک انسان کا دل ہونا چاہیے نرم کہ بھئی یہ بیچارے جو ہے ضعیف ہیں تو یہ پہلے ڈاکٹر کو دکھاتے.
تو نہیں، بلکہ کیا کوشش کرتے ہیں کہ اس کو بعض لوگ باقاعدہ جو یہ ہوتے ہیں نا ریسیپشنسٹ ہوتے ہیں ہاسپٹل میں، تو ان کو پیسے دیتے ہیں کہ تاکہ یہ ہماری باری جلدی لگا لیں. تو آپ کبھی آبزرو کریے تو وہ بیچ بیچ میں لوگوں کو بھجوا دیتے ہیں. تو یہ حال ہے ہمارے یہاں تو نا سوسائٹی میں. تو یہ آپ اس لحاظ سے دیکھیے تو بڑا اس میں روشن مثال ہمیں ملے گی. اور اس میں سورہ حشر آیت نمبر 9 میں بھی آتا ہے کہ وہ اپنی ضرورت کے باوجود دوسروں کے لیے ایثار کرتے اور ان کی ضرورت کو ترجیح دیتے ہیں. معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ سب سے افضل ایمان کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی لوگوں کے لیے پسند کرو، اور جو اپنے لیے ناپسند کرتے ہو وہی لوگوں کے لیے بھی ناپسند کرو، اور اچھی بات کہو یا خاموش رہا کرو. اسے مسند احمد نے روایت کی ہے. تو اب یہ جو چیز ہے نا، اس میں ہم بہت ساری مثالیں دیکھ لیتے ہیں کہ دوسرے کے لیے اچھی چیز پسند کرنا وہ یہ ہے کہ جیسے مثال کے طور پہ اگر بعض چھوٹی چھوٹیاں مثالیں لے لیتے ہیں تاکہ آپ بات سمجھ لیں. جیسے مثال کے طور پہ فرض کر لیں کہ ایک جگہ پہ آپ کوئی رشتہ آپ کروا رہے ہیں، ٹھیک ہے. آپ اس وقت اپنے ذہن میں یہ رکھیں کہ یہ اگر میری بیٹی ہوتی تو یہ لڑکا جس کیریکٹر کا ہے تو کیا میں اپنی بیٹی کی اس لڑکے کے ساتھ کرتی شادی؟ تو اگر آپ کا جواب آتا ہے نہیں، اس کا کیریکٹر صحیح نہیں ہے، تو اب یہ نہ کریں کہ آپ جو ہے اس کا کسی نے بھی آپ سے کہا تو آپ نے کہا کہ مجھے کیا کرنا ہے، میں اس کو رشتہ بتا دوں، اس کا رشتہ ہو جائے، مجھے کیا فرق پڑتا ہے یہ اچھا ہے برا ہے کیا ہے. تو یہ چیز کیا ہو گئی؟ آپ سمجھ گئی نا، مثال سمجھ گئی کہ جب آپ اپنے لیے اس چیز کو سوٹیبل نہیں سمجھ رہی تو آپ دوسرے کو بھی نہ ایسا مشورہ دینا کہ آگے جا کے ان کی بچی کی زندگی خراب ہو جائے. اور آپ نے دل میں کیا سوچا، میرا کیا جاتا ہے. اپنے طور پہ آپ نے کہا کہ میں تو اپنی طرف سے بہت اچھی بن رہی ہوں کہ میں رشتہ کرا رہی ہوں، صحیح ہے، باقی جو ریپرکشنز ہو وہ خود بھگتیں گے، میری کوئی ذمہ داری تھوڑی ہے. تو اسی طرح بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ جیسے مثال کے طور پہ آپ ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے بات کی ہے کہ کھانے کی، صدقے میں ہم نے بات کی تھی نا کہ جیسے آپ ایک کھانا کھا رہے ہیں، جب آپ خود بیٹھ رہے ہیں تو اگر کوئی بدبودار کھانا سڑا کھانا ہے تو آپ اس کو ہاتھ بھی نہیں لگائیں گے. تو ایسے کیسے انسان کا دل گوارا کر رہا ہے کہ اپنے ہی مسلمان بہن جو کہ ٹھیک ہے غریب ہے، میڈ ہے، تو اس کو آپ نے دھوکہ دے کے سڑا ہوا کھانا کھلا دیا. ایک تو پہلی بات آپ خود سوچیں کہ جب اس کی طبیعت خراب ہوگی تو اثر تو کل تو وہ پھر خود ہی کام پر نہیں آئے گی. سب سے پہلے تو یہ بھی چلیں یوں ہی سوچ لیں، صحیح. تو پہلی بات یہ جو دشمنی کی اس کے ساتھ تو سب سے پہلے نقصان تو خود ہی اٹھائیں گے. اور دوسری بات یہ بھی اسی چیز میں آ گئی کہ یہ کیسا مسلمان ہے کہ جو اپنے لیے ایک چیز کو ناگوار کر رہا ہے اور دوسرے کو کہہ رہا ہے نہیں نہیں اس کو کھلا دو چالاکی سے کہ سوارت ہو جائے. اپنے ورڈ سنیں، کھانا سوارت کر دو اسے کھلا کے، یعنی یہ کہ بس چلو جیسے یہ ڈرم ان کے جو پیٹ ہے وہ ڈسٹ بن ہے، ہمارا کیا جاتا ہے. تو یہ اس قسم کی جو باتیں ہیں نا، پھر اس کے بعد جیسے مراد یہی ہے کہ آپ جیسے ابھی ہم نے جو یہ بات کی تھی نا کہ آپ اگر کہیں پہ دیتی ہیں نا، جیسے مثال کے طور پہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پہ ایک ادارہ ہے تو وہ انہوں نے ایک دفعہ انہوں نے خود یہ بات بتائی کہ انہوں نے کپڑے جو ہوتے ہیں نا لون کے کپڑے، تو انہوں نے یہ اپیل کی کہ بھئی ہم غریبوں میں کپڑے ڈسٹریبیوٹ کریں گے، تو آپ میں سے جو بھی یہ کپڑے دینا چاہتا ہے آپ اکٹھے کر کے دے دیں. تو آپ یقین کریں کہ بعد میں جو وہ کپڑے سلیکٹ کر رہی تھیں تو خود مطلب مجھے یہ فرسٹ ہینڈ نالج ہے، تو انہوں نے بتایا کہ جو کپڑے آئے ہیں اس میں عورتوں کے تو وہ تو پھٹے پورے، تو چلیے الگ بات ہے نا کہ سوچیں پھٹے ہوئے کپڑے دے دینا، وہ تو الگ بات تھی. انہوں نے کہا کہ پیریڈز کے سٹین لگے ہوئے کپڑے انہوں نے دیے. اب آپ امیجن کریں کہ پیریڈز کے سٹین لگے ہوئے اور وہ والے کپڑے جو ہے انہوں نے وہ غریب، مطلب کیا سمجھا ہوا ہے غریبوں کو نا. سوچیں تو صحیح نا، طہارہ کا بھی یعنی کہ کوئی اہتمام نہیں اور خیال نہیں. تو یہ وہ چیز ہے کہ آپ اپنے لیے آپ پہنیں گے ایسے کسی کے پیریڈز کا، یعنی کہ کوئی پہننا پسند کرے گا جو انہوں نے اس طرح دیے. تو یہ جو چیز ہے نا، اس چیز کا دھیان رکھنا کہ کسی کو بھی دیتے ہوئے کچھ تو کسی کی عزت نفس کا انسان خیال کرے نا. اور پھٹے بھی کپڑے، پھٹے ہوئے باقاعدہ بیچ بیچ میں چرے ہوئے کپڑے، تو ایسے کپڑے دینے کا فائدہ آپ مجھے بتائیں نا، کون بیچارہ غریب وہ پہن کے کیا کرے گا جو پہلے ہی پھٹا ہوا کپڑا ہے. تو یہ چیز جو ہے نا ایک انسان کا، دیکھیں بات کیا ہوتی ہے کہ اتنا زیادہ جو اس کے اوپر زور دیا جا رہا ہے، یہ ایک انسان کا مائنڈ سیٹ ہے جو آج اتوار سے آپ دیکھ لیجئے کہ ہم نے صدقے کی بھی کتنی آیات آج پڑھی ہیں. تو یہ ایک ٹریننگ ہماری قرآن یا احادیث کرتی ہیں کہ کیونکہ انسان کے اندر ایک جو کنجوسی والا عنصر ہے نا وہ ہے تھوڑا سا. جیسے ایک ہوتا ہے نا کہ پیسے کو بچا کے رکھنا، اپنے لیے رکھنا یا سیلفشنس کا ہونا، تو یہ جو چیزیں ہیں نا یہ تھوڑی سی کہیں نہ کہیں آ جاتی ہیں. تو اس سے بھی ہمیں نکالا جا رہا ہے.
جائز حد تک تو ٹھیک ہے کہ انسان پہلے اپنی تکمیل کرے گا نا وانٹس کی اور اپنے مسئلے مسائل کو دیکھے گا، لیکن جب دینے پر آئے تو اس کا دل اتنا بڑا ہونا چاہیے کہ اچھی سے اچھی چیز چھانٹ کے اللہ کی خاطر نکالے، جیسے آج آیت میں سورہ البقرہ میں ہم نے پڑھا تھا. الحمدللہ.